وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ بسم ربي الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم۔ سامعین کرام، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم اعراب کے باب میں داخل ہیں۔ ابھی جو باب چل رہا ہے وہ معرب مبنی کا باب ہے۔ ہم نے پچھلے درس میں معرب مبنی کو جانا، اعراب کو جانا، اعراب کی تعریف جانی، لغوی اور اصطلاحی۔ ہم نے معرب مبنی کی تعریف کو جانا، لغوی اور اصطلاحی، اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے اسم متمکن اور اسم غیر متمکن کو بھی پڑھا ہے۔ یہاں پر ہم آپ کو 3 طرح کی تنبیہات سے واقف کرنا چاہتے ہیں۔ پہلی تنبیہ تو یہ ہے کہ جب ہم معرب اسم کا اعراب لگاتے ہیں تو وہ یا معرب کلمے کا ہم کہہ سکتے ہیں، کیونکہ کلمہ بولنے سے اس میں فعل بھی شامل ہو جاتا ہے۔ تو اگر ہم معرب کلمہ یعنی اسم اور فعل کا جب اعراب لگاتے ہیں تو اس وقت ہم کو اصطلاح کا بھی خیال رکھنا ہوتا ہے۔ وہ یہ کہ جب کلمہ 4 حالتوں سے خالی نہیں ہو سکتا، یعنی رفع، نصب، جر اور جزم سے، تو ہمیں اس بات کو واضح کرنا ہوتا ہے۔ یعنی جب کلمہ حالت رفع میں ہو تو ہم بولیں گے یہ جو کلمہ ہے ابھی مرفوع ہے، مرفوع۔ اسی طرح سے اگر حالت نصب میں ہو تو بولیں گے منصوب ہے، اسی طرح سے حالت جر میں ہو تو بولیں گے مجرور ہے، اور اگر اسی طرح سے حالت جزم میں جو کہ فعل ہوتا ہے، اگر فعل ہو تو ہم کہیں گے مجزوم ہے۔ تو گویا جو پچھلی مثال گزری تھی وہ یہ تھی کہ جاءنی زید رأیت زیدن مررت بزید۔ اگر ہم اس جملے کی ترکیب کرنے جائیں گے تو ہم اس طرح سے اس میں کہیں گے جاءنی زید میں زید مرفوع ہے، اسی طرح رأیت زیدن میں منصوب ہے، اور مررت بزید میں مجرور ہے۔ اگر فعل کی بات کریں تو اگر ہم بولیں لم یفعل تو یفعل فعل مجزوم کہلائے گا۔ اور زیادہ تفصیل سے بعد انشاءاللہ ہم اعراب کی جب اور تقسیم کرنے جائیں گے، اعراب کو پہچاننے میں اعراب کی جب ہم تقسیم کریں گے لفظی اور تقدیری کی طرف، تو تب ہم انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے۔ اسی طرح سے بات پہلے بھی گزر چکی کہ مبنی کی بھی اگر حالت کو ہم کو بیان کرنا ہوگا تو مبنی میں 4 حالتوں سے خالی نہیں ہوتا۔ ہم بولیں گے اگر وہ حالت ضمہ پہ اگر مبنی ہے تو ہم بولیں گے مبنی علی الضم۔ اسی طرح سے اگر کسرہ پہ اگر مبنی ہے تو بولیں مبنی علی الکسر۔ اسی طرح سے اگر بولیں کہ فتحہ پہ اگر مبنی ہے تو بولیں مبنی علی الفتح، اور اگر سکون پہ اگر مبنی ہے تو ہم بولیں گے مبنی علی السکون۔ یہ دوسری تنبیہ ہوئی۔ تیسری تنبیہ اور یہ تنبیہ اہم ہے، وہ یہ کہ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے درس میں اس میں غیر متمکن کی تعریف میں مؤلف رحمہ اللہ نے کہا تھا کہ اس میں غیر متمکن وہ اسم ہوتا ہے جو مبنی اصل کی مشابہت کرتا ہے۔ اور پھر مبنی اصل کی انہوں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ مبنی اصل میں 3 چیزیں شامل ہوتی ہیں۔ وہ پہلی چیز کون ہے؟ حروف، دوسری چیز ہے فعل ماضی، اور تیسری چیز ہے فعل امر، حاضر معروف کا صیغہ۔ لیکن یہاں پر مجھے تھوڑا اختلاف ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم جہاں تک جانتے ہیں، میری جہاں تک معلومات ہے، میں نے کسی بھی کتاب میں یہ نہیں جانا کہ نحویوں نے اسم کے مبنی ہونے کی جو سبب ہے، کی وجہ ہے، اس کو یہ بتلایا ہو کہ وہ مبنی اصل کی مشابہت کرتا ہے۔ بس وہ کہتے ہیں کہ اسم مبنی وہ ہے جو حروف کی مشابہت کرتا ہے۔ اس لیے ابن مالک رحمہ اللہ اپنی کتاب الفیہ ابن مالک میں لکھتے ہیں والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني كشبه الوضعي في اسم جئتنا والمعنوي في متى وفي هنا وكنيابة عن الفعل بلا تأثر وكافتقار الصلة۔ تو یہاں پر انہوں نے کہا والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني، یہاں پر انہوں نے کہا کہ حروف کی مشابہت کرنے کی وجہ سے اسم مبنی ہو جاتا ہے۔ انہوں نے مبنی اصل کو شامل نہیں کیا، اور وہ اس کی وجہ مجھے یہ لگتی ہے کہ مبنی اصل میں فعل بھی شامل ہو جاتا ہے، اور اسم فعل کی مشابہت جب کرتا ہے تو وہ مبنی نہیں رہتا بلکہ وہ غیر منصرف ہو جاتا ہے، جس کا باب آگے آنے والا ہے۔ لہٰذا جہاں تک میں جانتا ہوں، میں مؤلف رحمہ اللہ کو
خطا تو قرار نہیں دے سکتا اپنے اس موقف میں، لیکن میں یہاں پہ یہ کہہ سکتا ہوں کہ میرے علم کے مطابق یہاں پر صرف حروف کی مشابہت کرتا ہے، یعنی اس میں مبنی صرف حروف کی مشابہت کرتا ہے، مبنی اصل کی نہیں۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے علی الاطلاق کہ اس میں غیر متمکن یا اس میں مبنی، جو کیونکہ دونوں ایک ہی ہیں، تو اس میں غیر متمکن بولے یا اس میں مبنی بولے، دونوں ایک ہی بات ہے۔ تو اس میں مبنی اصل کی مشابہت کرتا ہے، ہم یہ نہیں کہتے بلکہ ہم کہتے ہیں اس میں مبنی حروف کی مشابہت کرتا ہے۔ یہ زیادہ اہم تنبیہ تھی میرے نزدیک۔ اب ہم آج کے اگر درس کی بات کریں تو آج ہم پڑھ رہے ہیں اس میں غیر متمکن یا اس میں مبنی، جیسے کہ میں نے ابھی آج جانا کہ اس کی 8 قسمیں ہم پڑھنے والے ہیں آج۔ جیسے کہ ہم نے آپ کو پہلے بتایا کہ اس میں غیر متمکن اور اس میں مبنی ایک ہی چیز ہے، اس میں غیر متمکن اور اس میں مبنی ایک ہی چیز ہے، دونوں کو الگ نہ سمجھا جائے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر وہ ان کی 8 قسمیں بیان کرنے والے ہیں۔ ہم نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ اسم میں اصل یہ ہے کہ وہ معرب ہو، کیونکہ اعراب سے معنی واضح ہوتا ہے، اور چونکہ اسم کی تعداد عربی زبان میں زیادہ ہے فعل کے بنسبت، تو ضروری تھا کہ ہم معنی واضح کرنے کے لیے چاہیں کہ ہر اسم میں اعراب واضح ہو، اعراب ہو، لہٰذا ہم کہتے ہیں کہ اسم میں اصل یہ ہے کہ وہ معرب ہو۔ لیکن اور یہی وجہ ہے کہ اس میں معرب کی تعداد عربی زبان میں زیادہ ہے مبنی کی تعداد سے، مبنی کی تعداد کی بنسبت اس میں معرب کی تعداد زیادہ ہے، لہذا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہم اس میں معرب کی تعداد جو کہ زیادہ ہے تو ہم اس کا شمار نہیں کر سکتے، ہم اس کو گن نہیں سکتے، اس کو محصور نہیں کر سکتے، اس کو حصار میں نہیں لے سکتے، گھیرے میں نہیں لے سکتے۔ لیکن چونکہ مبنی کی تعداد کم ہے تو چونکہ ہم اس کو تو شمار کر سکتے ہیں۔ اگر ہم مبنی کو اگر شمار کر لیتے ہیں، مبنی کو اگر ایک حصار میں لے لیتے ہیں تو جو بچ جائیں گے وہ اس میں معرب کہلائیں گے، ہے نا۔ تو یہاں پر ہم یہی کرنے والے ہیں کہ یہاں پر مؤلف رحمہ اللہ نے اس میں مبنی کی تعداد کو بتلانا شروع کیا، اس کی قسموں بتانا شروع کیا، تاکہ اس کو جان کر ہم اس میں معرب کو پہچان سکیں کہ جب ہم جان جائیں کہ معرب اور مبنی میں کیا فرق ہے، مبنی کون ہے معرب کون ہے، تو اگر ہم دونوں میں یہ جان جائیں کہ مبنی کون ہے تو ہم خود بخود سمجھ جائیں کہ اس کے بعد والا جو بچ گیا وہ خود بخود معرب کہلائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر اس غرض سے مؤلف رحمہ اللہ نے اس میں غیر متمکن کی قسموں کا باب باندھا ہے۔ یہاں پر انہوں نے بتلایا کہ اس میں غیر متمکن کی تعداد 8 ہے۔ اب یہاں پر پھر یہ محصور کرنا مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں پر یہ آپ ابتدائی درجے کے طالب علم کے حیثیت سے اس کے درجے کا خیال رکھتے ہوئے مؤلف رحمہ اللہ یہاں پر صرف 8 کہہ رہے ہیں، 1-2 ہو سکتا ہے بڑھ جائیں، اکثر علماء کے نزدیک 10 ہیں ٹوٹل۔ تو پہلی چیز انہوں نے جو بتائی ہے وہ کہا کہ سب سے پہلی چیز جو آتی ہے اس میں مبنی میں، جو اسم بھی ہو اور مبنی بھی ہو، مبنی اس لیے کہ وہ حروف کی مشابہت کرتا ہے، اور کس طرح سے مشابہت کرتا ہے ہم اس پر بات نہیں کرنے والے ہیں کیونکہ یہ اوپر درجے کی بات ہے۔ یہاں پر انہوں نے پہلے کہا کہ اس میں غیر متمکن یا اسم مبنی کی 8 قسمیں ہیں، اور اس کے بعد وہ آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اسم میں سب سے پہلی جو اس کی قسم ہے وہ ہے اسم ضمیر۔ اسم ضمیر، اب اس میں ضمیر کیا ہے؟ تو اگر ہم اس کو کہتے ہیں انگلش میں تو ہم کہتے ہیں پروناؤن ہوتا ہے، یہ اس کو پروناؤن بھی کہتے ہیں، جو ناؤن کی جگہ پر آتا ہے۔ تو یہ ہر زبان کی تعریف ہی ہے، تو پھر عربی زبان کی خاصیت کیا ہے؟ عربی زبان میں اس کی تعریف الگ طریقے سے کرتے ہیں، ہم اس طرح سے کرتے ہیں کہ پہلے ضمیر کی ہم لوگوں بھی تعریف کرتے ہیں۔ ضمیر کی لوگوں بھی تعریف یہ ہے، ضمر اصل میں ضاد میم را جو ہے یہ اصل دلالت کرتا ہے چھپنے پر دلالت کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ہوتا کیا ہے کہ واقعی اسم ضمیر جو ہے اسم کی جگہ پر آتا ہے، خاص اسم کی جگہ پر آتا ہے، تو اصل میں کیا کرتا ہے یہ اس کو چھپا رہا ہوتا ہے۔ مثلا ہم کہتے ہیں کہ زید ایک اچھا لڑکا ہے، زید صبح اٹھتا ہے، زید فجر کی نماز پڑھتا ہے، زید صبح سویرے مدرسے کی طرف نکل جاتا ہے۔ تو یہاں پر بار بار ہمیں زید بولنا پڑ رہا ہے۔ اگر ہم ایسا کریں، کوئی ایسا اسم لائیں جو اس زید کو ایک ہی بار استعمال کرنا پڑے اور بعد میں ہم اس کو چھپا دیں، تو اسے ہم کیا کہیں گے؟ اسم ضمیر کہیں گے۔ جیسے ہم نے کہا زید ایک اچھا لڑکا ہے، وہ صبح اٹھتا ہے، پھر ہم کہہ سکتے ہیں وہ فجر کی نماز پڑھتا ہے، وہ صبح سویرے مدرسے کی طرف جاتا ہے۔ تو یہاں پر ہم نے وہ کے ذریعے زید کو چھپا دیا۔ تو چھپانا
عربی زبان میں ضمیر کہلاتا ہے، ضمر ضاد میم را، جو اصل یہ دلالت کرتے چھپانے پر، ضمیر بمعنی مضمر ہے، ٹھیک ہے۔ وہ اسم ہے جو متکلم پر، غائب پر یا حاضر پر دلالت کرے، مخاطب پر دلالت کرے، ٹھیک ہے۔ کون کون ہے؟ سب سے پہلے آتا ہے متکلم، یعنی اس کا رتبہ زیادہ ہے، ظاہر سی بات ہے کہ ہم اپنے رتبے کو پہلے رکھیں گے، تو عربی زبان میں نحویوں نے ضمیر میں پہلا رتبہ متکلم کا رکھا، اس کے بعد مخاطب کا، اس کے بعد غائب کا، تو وہ کہتے ہیں متکلم کے لیے آتا ہے انا، اسی لیے انا سے انہوں نے شروعات کی، پھر کہا انت تو کے لیے، اور پھر ہوا غائب کے لیے، انا متکلم کے لیے، انت مخاطب کے لیے، اور ہوا غائب کے لیے، آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں۔ اب یہاں پر آگے وہ جو بڑھ رہے ہیں، تو اب یہاں پر ضمیر کی وہ 5 قسمیں بیان کریں گے اعرابی حالت کے اعتبار سے، یعنی یہی ضمیر حالت بدلنے کی وجہ سے اس کی شکل بھی کبھی بدل جاتی ہے، تو اس اعتبار سے بھی اس کی قسم بڑھ جاتی ہے، یعنی اس میں ضمیر کی 5 قسم ہو جاتی ہے۔ انشاءاللہ ہم ان 5 قسموں کو اگلے درس میں جانیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، ہم اتنے ہی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے اللہ سبحانہ وتعالی اس علم کو ہمارے لیے نفع بخش بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔